چیئرمین پی ٹی آئی رہا، پہلا جلسہ کہاں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے، دفعہ 144 اڑا کے رکھ دیا، شیر افضل مربت کے نعرے، مشہور نعرہ کہاں لگا، اس میں بات کرتے ہیں خاور مانیکا بشرا صاحبہ کے سابق شوہر پھنس گئے۔ بات کرتے ہیں، ٹاپک بہت سے امپورٹنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سعید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ جس شخص کو دبانے کے لیے 17 ماہ سے کوئی حربہ نہیں چھوڑا گیا، مقدمات سے لے کر کریکٹر ایسیسینیشن سے لے کر حملوں تک، وہ پہلا جلسہ کہاں کرے گا، رہائی، بڑی اہم گفتگو۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کپتان جو ہے چیلنج تھا، چیلنج ہے اور چیلنج رہے گا اس وقت تک جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو جاتے۔ بہت جلد باہر، پہلا جلسہ تیار، کس شہر میں اور رہائی کا۔ مگر خاور مانیکا صاحب وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو پھنسانے کے لیے اب وہ میدان میں آ چکے ہیں۔ خاور مانیکا صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں، جو چیئرمین پی ٹی آئی کے نکاح کے وقت جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے قصیدے پڑھ رہے تھے، ان کی تعریفیں کر رہے تھے، نیک انسان کے جو سرٹیفکیٹ دے رہے تھے، ان کے بہت بھلے مانس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے تھے۔ اب وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پھنسانے کے لیے منظر عام پر آ گئے ہیں اور اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں جس طرح کی شرم انگیز جو ہے گفتگو کی ہے، اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ انہی کو زیب دیتی ہے۔ مگر ہوگا کیا ان کا یہ کہنا، بڑے امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ سب سے بڑا کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ 5 سال تک خاموش کیوں رہے؟ وہ فیڈر لیا ہوا تھا منہ میں انہوں نے، یا منہ میں کنگنیاں ڈالی ہوئی تھیں جو 5 سال نہیں بولے، 17 ماہ نہیں بولے، یہ 17 ماہ گزر گئے نا، اس میں نہیں بولے، اب کیوں بولے؟ اب بولنے کی وجہ سمجھ آئی ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سارے مقدمات میں ہو رہا ہے بری۔ وہ 200 مقدمات کی بلڈنگ جو تعمیر کی ہے وہ بھی زبردوست ہونے والی ہے، باہر آئے گا، اور پھر خاور مانیکا صاحب جیسے پھر لوگوں کا کیا بنے گا۔ بہت بڑا اپنی طرف سے انہیں خوفناک پلان تیار کیا۔ بڑی مزے کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری غیر موجودگی میں چیئرمین پی ٹی آئی میرے گھر آیا کرتا تھا۔ واہ 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 واہ، زلفی بخاری بھی آیا کرتا تھا۔ اس سے بڑھ کے اور وہ کیا کریں گے؟ سابقہ بیوی کے بارے میں، جس کے ساتھ ان کا ساتھ رہا ہے، جس کی خوشیوں میں شامل تھے، اور اب وہ یوں بیان دینے کی وجہ تو سمجھ آ گئی ہوگی نا آپ کو۔ ایک قاری صاحب اور دوسرے ایک اور شخصیت ہے، 2 لوگ پہلے کر چکے ہیں مقدمے، دونوں فارغ۔ ایک تو مدعی جو ہے وہ بھاگی گیا کل۔ اب جب وہ بھاگے تو مانیکا صاحب آگے، ان کی غیرت جاگ گئی ہے، ان کی غیرت بڑی شدت سے جاگی ہے، مگر دیر ہو گئی ہے۔ عدالت اسی میں ان کو زبردوست کر دے گی کہ 5 سال بعد مانیکا صاحب تسی ستے رہو، ستو پیتا سی نے سلیپنگ پلز کھا دیا سن، جو ہن تہاڈی غیرت نو جوش ماریا۔ غیرت کتھے سی تہاڈی؟ غیرت جڑی ہے وہ نیند دیاں گولیاں کھا کے ستی ہوئی سی، جہدا اثر ہن ختم ہویا تے تسی آ کے عدالت جا کے پریس کانفرنس کر رہے ہو۔ بہرحال بڑے کوشچن ہے جی۔ اب دیکھیں خاور مانیکا صاحب چابی کہاں سے پھری ہے، یہ کہاں سے ملا ہے؟
کیونکہ وہ تو رہا ہونے جا رہا ہے۔ آئیے جب آتے ہیں جی جلدی سے چیئرمین پی ٹی آئی رہا، یہی تھا نا ٹاپک۔ جی ہاں، چیئرمین پی ٹی آئی رہا ہو کر پہلا جلسہ جو ہے میں نے بتایا کہاں کریں گے، وہ پشاور میں کریں گے، پلان تیار ہو چکا ہے۔ آج دھیر بالا کے پی کے میں ویسے تو اوورال سارا کچھ ہی ہے، وہاں پر شیر افضل مروت جو چیئرمین پی ٹی آئی کے بہت قریبی وکیل ہیں، ان کے اس وقت یہ کہیں کہ وہ ان کا سارا جو ہے ان کا بیانیہ لے کر وہ پاپولر ہیں، تو یہ غلط نہیں۔ آج وہ نکلے، پولیس جو ہے وہ بھی بے بس ہو گئی۔ دفعہ 144 آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے وہاں دفعہ 144 لگتی ہے۔ آج بھی میدان پر پولیس نے قابض ہونے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ جو پشاور ہے اس کے آنریبل جو چیف جسٹس ہیں ان کے احکامات ہیں، کل یا پرسوں میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ باقی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے پارٹیوں کو، اور پی ٹی آئی کے لیے دفعہ 144 نافذ کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی بھی کسی طرح کی جو ہے پابندیاں نہیں ہوگی۔ کل چیئرمین جو الیکشن کمیشن انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں انہوں نے آرڈرز ایشو کیے کہ جناب پی ٹی آئی کا کوئی بھی جلسہ نہیں روکے گا اور ان کو اجازت ہے، مگر ساتھ ہی آج پتہ لگتا ہے سارا کچھ ڈرامہ ہے، سب ڈرامہ ہے، اور خطرہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ جناب نواز شریف صاحب کیا کچھ کہتے ہیں، بہت سارا کچھ کہنے کو ہوتا ہے جی۔ یہ جو ویڈیو جو ہے اس کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے، آپ لوگوں کا بھی ابھی خیال ہوتا ہے ایک ویڈیو میں سارا کچھ جو ہے وہ کور نہیں ہو سکتا۔ تو اب ناظرین کرام، چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ہے وہ تو رہائی پکی ہے۔ اس کی رہائی کی بڑی وجہ جھوٹے مقدمات، 200 جھوٹے مقدمات کی بلڈنگ جو ہے زبردوست ہونے جا رہی ہے۔ جس طرح کے مختلف عدالتوں سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بنائے گئے مقدمات جو ہیں ان میں عدالتیں اپنا مائنڈ استعمال کرتے ہوئے اس کی سچ یا جھوٹ پر مبنی جو مقدمات ہیں ان کی جس طرح سے ان کی بنیادیں کھڑی کی گئی ہیں اور ان پر پھانسی یا عمر قید کی سزا یا سیاست سے باہر کرنے کی جو عمارت تعمیر کر رہے ہیں وہ انہوں نے بنیادیں کھود دی ہیں۔ عدالتوں نے وہ بنیادیں کھودنی شروع کر دی ہیں، اس لیے کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، ہمیشہ جو بول بالا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے سائفر کیس، اس میں بڑے امپارٹنٹ جناب آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا ہائی کورٹ میں ہو، یہ سارے کچھ جو اس وقت حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق سائفر کیس اٹھ گیا، توشہ خانہ پہلے ہی اڑ چکا ہے، اور اب خاور ملکہ صاحب کی ضرورت تو پیش آئے گی نا، سارا کچھ کر لیا۔ وہ ایک خاتون اور آئیں جو کل سرینا میں تقریب رونمائی تھی، ان کا بھی سارا بیانیہ زبردست، اس لیے کہ عوام جو ہے عوام کچھ نہیں ہونے دے رہی، ساری تدبیریں جو ہیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اس بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے ابھی خاور ملکہ صاحب، اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، بڑے چینلز پہ اس کا چرچا ہے، بڑے اخباروں میں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ، مگر لوگ آپ دیکھیں ایک پوسٹ آتی ہے اس وقت وہ ٹرینڈ بنا ہوا خاور ملکہ صاحب کا ایک مذاق بنا ہوا ہے ہر جگہ کہ خاور ملکہ صاحب خود ہی میرا خیال درخواست واپس لے لیں گے۔ عوام کی جوری نے جو ان پر سوالات کیے ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے، تو عدالت کے سوالوں کا کیسے جواب دیں گے 5 سال بعد؟ تو یہ ناظرین تازہ ترین ہے، اور صدر علوی صاحب کی جو ہے ان کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ انہوں نے اپنی سیٹ بچانے کے لیے جو کچھ کیا، پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، مگر وہ جس کے لیے کیا انہوں نے وہی کام ان کے ساتھ الٹا پڑنے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس میں وہ بھی سپریم، اور پھنستے کیوں جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کا پاکستان نے جو جناب آنریبل جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں، ایک بہت الگ مگر باقاعدہ درخواستیں بھی آ گئی ہیں۔ اجازت چاہوں گا نیکسٹ ولاگ میں اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔